اب آگے بڑھتے ہیں. ہمارا جو سبق تھا کتاب السجود، باب السجود ہے یا کتاب السجود ہے، میں دیکھ لیتا ہوں. باب السجود، یہ کتاب الصلاۃ باب السجود ہمارا اس کی پہلی فصل باب السجود کی ہم پڑھ چکے تھے اور 837 روایات ہماری مکمل ہو چکی تھیں. آج کی نشست کے اندر ہماری جو فصل ثانی ہے اس کتاب السجود کی، باب السجود کی، اور روایت نمبر ہے 838. حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس کو دیکھا. اذا سجد وضع رکبتیہ قبل یدیہ، میں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھا کہ جس وقت حضور سجدے میں گئے تو حضور نے اپنے ہاتھ مبارک یدین طیبین سے پہلے اپنے زانو مبارک زمین کے اوپر رکھے ہیں. یعنی یہ جو گھٹنے ہیں نا، یہ زمین کے اوپر سجدے میں جانے سے پہلے رکھے جائیں گے، اس کے بعد ہاتھ رکھے جائیں گے. وَإِذَا نَهَضَ، اور جب حضور علیہ السلام واپس اٹھیں، رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ، پھر حضور علیہ السلام نے زانوں سے پہلے کیا کیا؟ اپنے گھٹنوں سے پہلے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا. یعنی سجدے کو جاتے وقت پہلے زانوں کو، بعد میں ہاتھوں کو، اور اسی طریقے سے سجدے سے اٹھتے وقت پہلے ہاتھوں کو، یعنی اس کا برعکس کیا جائے گا. اب آپ سمجھ گئے نا. اب علماء نے اس حدیث پاک کی شرح کے اندر جو کچھ لکھا ہے وہ یہی لکھا ہے کہ جو اعضاء زمین کے قریب ہیں وہ پہلے ہی رکھے جائیں گے. اب ظاہری سی بات ہے کہ جس وقت آپ سجدے میں جاتے ہیں تو پہلے یہ جو گھٹنے یہ زمین کے قریب ہوتے ہیں، لہٰذا یہ کیا ہوں گے؟ پہلے یہ رکھے جائیں گے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ ہاتھ رکھے جائیں گے. اور جس وقت آپ اٹھیں گے تو اس کا عکس کریں گے. اسی طریقے سے بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ جو پیشانی ہے اور یہ جو ناک ہے، یہ ایک پارٹ کے حکم کے اندر، یعنی ایک عضو ہے جسم کا، یہ دو الگ الگ نہیں ہے. بعض علماء نے یہ لکھا ہے یعنی ناک اور پیشانی ایک ہی چیز ہے، لہٰذا یہاں پر ترتیب کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن بعض کہتے ہیں کہ پہلے اس طرح کریں کہ ناک کو زمین کے اوپر رکھیں، اور بعض کہتے ہیں کہ پہلے پیشانی کو زمین کے اوپر رکھیں. بہرحال کوئی بات نہیں ہے، پیشانی رکھ لیں، ناک رکھ لیں. پیچھے روایت گزر چکی ہے، میں آپ کو اس کی تفصیل بتا چکا ہوں کہ سجدہ کافی ہو جاتا ہے ایک چیز بھی رکھنے سے. یعنی ناک رکھ لیے اور پیشانی نہ رکھی تو قرات کے ساتھ یہ بھی جائز ہے، اور پیشانی رکھ لیے اور ناک نہیں لگی ہے تب بھی کوئی بات نہیں ہے، سجدہ آپ کا ادا ہو ہی جاتا ہے. لیکن افضل یہ ہے کہ دونوں رکھنے چاہیے. بہرحال ترتیب کی کوئی بات نہیں ہے، پہلے جو آپ رکھ لیں. اور علامہ شمنی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے کہا کہ کسی عذر کی وجہ سے یہ جو زانو ہوتے ہیں نا، یعنی گھٹنے، یہ زمین پر پہلے نہ رکھے جائیں، بعد میں رکھے جائیں تو کوئی بات بھی نہیں ہے. یعنی حدیث پاک کے اندر کیا ہے کہ پہلے آپ اس طرح کریں، اپنے گھٹنے زمین کے اوپر رکھیں، اس کے بعد ہاتھ رکھیں. لیکن کوئی اگر عذر ہے آپ کے پاس اور کوئی مجبوری ہے، کوئی بیماری ہے، پہلے آپ ہاتھ رکھتے ہیں تب بھی کوئی بات بھی نہیں ہے. دیکھیں آگے دوسری جو روایت آ رہی ہے 839 حضرت ابو ہریرہ سے، فرماتے ہیں اذا سجد احدکم، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم سجدہ کرو، فلا یبرک کما یبرک البعیر، تو جب تم میں سے کوئی سجدہ کرے تو اونٹ کی طرح نہ بیٹھے. اور ولیدا، اور چاہیے کہ ولیدا، اور رکھے یدئی ہے اپنے ہاتھ قبل رکبتیہ ہے، اپنے ہاتھ پہلے رکھے زانوں سے پہلے. یعنی دیکھیں نا، پہلی جو روایت ہے 838 حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ والی، اس کے اندر آتا ہے کہ پہلے گھٹنے رکھے پھر ہاتھ رکھے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ والی جو حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ کی حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سجدہ جاتے وقت آپ کیا کریں؟ پہلے ہاتھ رکھیں اور بعد میں گھٹنے رکھیں. تو آپ دیکھیں نا، بظاہر حدیث پاک کے اندر تعارض آ گیا نا، لیکن آپ سنیں، رواہ ابو داود والنسائی والدارمی، اس روایت کو نقل کیا امام ابو داود نے، یعنی ابو داود شریف کے اندر بھی ہے، نسائی نے بھی اس کو نقل کیا اور دارمی نے بھی نقل. یہ نسائی میں بھی کہتا ہوں، یہ نسائی ہے، صحیح لفظ اچھا نسائی. قال ابو سلیمان الخطابی، حضرت ابو سلیمان خطابی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ میں آپ کو بتا دوں حضرت ابو سلیمان خطابی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ گزرے ہیں 388 کے اندر، یعنی 4 صدی ہجری کے. یہ بہت بڑے عالم ہیں اور معالم السنن کے نام سے انہوں نے ابو داؤد شریف کی شرح لکھی ہے. پرانی جو تھی معالم السنن وہ 4 جلدوں کے اندر تھی، ابھی کچھ اضافہ ہوا تو میرے علم کے اندر نہیں ہے، میں نے 10 سال پہلے دیکھی تھی، وہ 4 جلدوں کے اندر تھی. تو اب اگر وہ زیادہ جلدوں کے اندر چھپ گئی ہو تو میرے علم کے اندر نہیں ہے. بہرحال ابو داؤد شریف کی یہ بہترین شروعات میں سے ایک شرح ابو سلیمان خطابی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ہے. اور احمد آپ کا نام تھا، ٹھیک ہے، احمد آپ کا نام تھا، ابو سلیمان آپ کا ظاہری سی بات ہے آپ کی کنیت تھی.
اور بہت عظیم عالم دین اور انتہائی بہترین شرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کی ابو داؤد شریف کی انتہائی بہترین شرح معالم السنن. اگر آپ کو موقع ملے آپ میں سے یا جہاں پر میری کوئی بات سنی جا رہی ہے تو ان کی خدمت میں یہی کہوں گا کہ لازمی ابو داؤد شریف کا جس وقت مطالعہ کریں نا تو لازمی معالم السنن کو اپنے سامنے رکھیں. تو یہ کہتے ہیں کہ قال ابو سلمان الحطابی حدیث وائل بن حجر اثبت من ھذا وکیل ھذا منسوخ. دیکھیں یہاں پر دو باتیں. اب دیکھیں نا یہ جو دوسری حدیث ہے یعنی حدیث نمبر 839 یہ بظاہر 838 کی مخالف نظر آتی ہے نا کہ وہاں پر اس طرح پہلے گھٹنے رکھنے کا ذکر ہے, یہاں پر پہلے ہاتھ رکھنے کا ذکر ہے. تو ابو سلمان حطابی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت وائل ابن حجر والی جو روایت ہے نا یہ زیادہ قوی ہے. کس کی نسبت؟ حضرت ابو ہریرہ والی روایت کی نسبت. اور ایک دوسرا کہتے ہیں وکیل یعنی صیغہ تمریز کے ساتھ کہا گیا ہے نا کہ ایک کمزور قول یہ بھی ہے کہ ھذا منسوخ, یہ روایت منسوخ ہے, حضرت ابو ہریرہ والی منسوخ ہے اور اس کی ناسخ حضرت وائل ابن حجر والی روایت ہے. ٹھیک ہے, اب آپ اس کو سمجھ گئے نا. اور یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھیں کہ یہ بھی تھوڑی سی تفصیل میں آپ کو بتا دوں کہ سجدہ جاتے وقت پہلے گھٹنے زمین کے اوپر رکھے جائیں یا ہاتھ رکھے جائیں, اس کے اندر ائمہ کا اختلاف ہے. علماء نے اس کے اندر اختلاف کیا ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل ان کے مشہور قول کے مطابق حضرت وائل ابن حجر والی جو روایت ہے اسی کے اوپر عمل کیا جائے گا اور پہلے زمین کے اوپر گھٹنے رکھے جائیں گے, اس کے بعد ہاتھ رکھے جائیں گے. اور امام مالک, امام اوزائی اور امام احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان سے ایک روایت کے مطابق اور ائمہ حدیث کے ایک گروہ نے حدیث ابو ہریرہ کے اوپر عمل کیا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ زانو سے پہلے ہاتھ زمین کے اوپر رکھے جائیں گے. اور علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ وائل ابن حجر کی حدیث زیادہ صحیح ہے اور زیادہ قوی ہے حضرت ابو ہریرہ کی حدیث سے. یعنی دیکھیں نا دو روایتیں, حدیث نمبر 838 اور 839. تو وہ کہتے ہیں کہ حدیث ابو ہریرہ جو ہے نا, حدیث ابو ہریرہ یہ کیا ہے, یہ زیادہ قوی ہے. یہ کیا ہے, یہ زیادہ قوی ہے. لہٰذا اسی کے اوپر اصح کے اوپر یہ عمل کیا جانا چاہیے, لہٰذا اسی کے اوپر عمل کیا جاتا ہے. اور بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ حضرت وائل ابن حجر کی جو حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ کی حدیث کی ناسخ ہے, جس طرح کہ ابو سلمان حطابی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قول کے ساتھ میں آپ کو بتا چکا ہوں. صحیح ابن خزیمہ میں آیا کہ حضور علیہ السلام جب سجدہ کی ابتدا کرتے تو پہلے گھٹنے زمین پر رکھتے, اور حضرت سعد ابن ابی وقاص اور حضرت سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیثوں میں کہ ہم لوگ گھٹنوں سے پہلے ہاتھ زمین پر رکھتے, تو ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم پہلے گھٹنے زمین پر رکھیں پھر ہاتھ. انہی دو وجہوں کی طرف حضرت مؤلف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یعنی ان بزرگوں نے حضرت ابو سلمان حطابی نے اپنے آئندہ قول کے اندر اشارہ کیا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اچھا, اور شیخ ابن حجر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شارح مسلم سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ مجھ پر طریقہ سنت کے مطابق ان دو مذہبوں میں سے کسی ایک کی ترجیح دوسرے کے اوپر ظاہر نہیں ہوئی. یعنی ان دونوں میں سے کس کو, ان دو روایتوں میں سے کس کو ترجیح دی جائے گی؟ یعنی پہلے گھٹنے زمین کے اوپر رکھے جائیں گے, پہلے ہاتھ رکھے جائیں گے. فرمایا ترجیح میرے علم کے اندر نہیں ہے. بہرحال ہم چونکہ مقلد ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ کا مشہور قول یہی ہے کہ حدیث وائل ابن حجر جو زیادہ قوی ہے کس سے, حضرت ابو ہریرہ سے, لہٰذا ہمارے نزدیک بہتر یہی ہے کہ اس طرح پہلے گھٹنے زمین کے اوپر رکھے جائیں, اگر کوئی عذر نہ ہو اس کے بعد ہاتھ رکھے جائیں. لیکن اگر اس کا عکس بھی کیا جائے تو کوئی بات بھی نہیں, نماز کے اوپر کسی قسم کا فرق نہیں پڑتا. بس یہ بات ذہن کے اندر رکھیں. وعن ابن عباس قال كان النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. حضرت ابن عباس روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دو سجدوں کے درمیان فرماتے ہیں اللهم اغفر لي, اللہ تعالیٰ میری بخشش فرما, وارحمني میرے اوپر رحم فرما, واهدني مجھے ہدایت نصیب فرما, وارزقني اور مجھے رزق عطا فرما. یہ دو سجدوں کے درمیان جس کو آپ جلسہ کہتے ہیں نا, تو یہ دیکھیں نا یہ اتنی دیر یعنی بندہ ٹھہرے تو صحیح نا, کم از کم یہ دعا نہ بھی پڑے. تو اب دیکھیں نا کس طرح کرتے ہیں کہ ایک سجدہ کرتے ہیں تو ابھی تھوڑا سا وہ سار اوپر کر کے وہ ایک ہی سجدہ ہوتا ہے, یاد رکھے وہ دو سجدے نہیں ہوتے, اس شخص کی نماز ہی نہیں ہوتی. حضرت حذیفہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کان یقول بین السجدتین رب اغفر لی. یہاں پر صرف یہ الفاظ آئیں رب اغفر لی, اللہ میری بخشش فرما. یاد رکھیں کہ تمام مقاصد اور تمام مطالب کی اصل یہی ہے. یہ پیچھے جمعے والے دن جو میرا خطاب تھا اس کے اندر میں نے
ایک بزرگ ہے، ان کا قول میں نے آپ کو بتایا تھا، امام غزالی نے منہاج العابدین کے اندر نقل کیا ہے کہ ان سے پوچھا گیا کامیاب کون ہے، تو انہوں نے فرمایا وہی کامیاب ہے جس کی اللہ تعالیٰ بخشش فرما دے۔ تو ظاہر سی بات ہے بندے کی جس وقت بخشش ہو جاتی ہے تو یہی اصل مقصد ہے۔ تو تمام مطالب اور مقاصد کی اصل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی بخشش فرما دے۔ لہٰذا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہی الفاظ کے اوپر بھی بعض جگہ اکتفا کیا، یعنی وہ الفاظ بھی دہرائیں اور بعض دفعہ اس طرح کیا کہ صرف انہی الفاظ کے اوپر حضور نے اکتفا فرمایا رب اغفر لی، کہ جو حضور علیہ السلام جو مطالب اور مقاصد کی اصل ہے۔ آگے بڑھیے، روایت نمبر 842 الفصل الثالث شروع ہو گئی۔ حضرت عبد الرحمن ابن شبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال نہا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ام نقرۃ الغراب وافتراش السبوع وان یوطن الرجل المکان فی المسجد کما یوطن البعیر۔ حضرت عبد الرحمن ابن شبل فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ عنہ کوے کی طرح ٹھونگ مارنے اور درندے کی طرح بازو بچھانے سے منع فرمایا ہے، اور اس سے منع فرما کہ کوئی شخص مسجد میں جگہ مقرر کرے جیسے اونٹ جگہ مقرر کر لیتا ہے۔ کوے کی طرح ٹھونگ مارنا اور درندے کی طرح بازو بچھانے سے منع فرمائے، یعنی بات اس طرح ہے نا، یہ بات آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہاں پر اس سے مراد پتہ ہے کیا ہے، اس سے مراد نماز کے اندر تیزی ہے، ٹھونگے مارنا یا درندے کی طرح۔ ظاہری سی بات ہے وہ درندہ اس طرح نا کہ جب شکار کے پیچھے تیزی سے جاتا ہے نا، تیزی سے تو پہلے اگلے پاؤں بچھاتا ہے نا اگلے پاؤں، تو پھر چلنا شروع کرتا ہے، یعنی انتہائی تیزی کے ساتھ۔ تو مطلب کیا ہے کہ نماز جلدی جلدی ادا نہ کریں، اشارہ اس طرف ہے کہ نماز سکون کے ساتھ، تعدیل ارکان کے ساتھ، آرام سے صحیح ٹھنڈے دل سے اور خشوع اور خضوع سے ادا کریں۔ مرغے کی طرح ٹھونگے مارنا یعنی تیزی نہ کریں، اس سے مراد یہ۔ اور یہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اونٹ کی یہ عادت ہے، دیکھیں حدیث پاک سے ہی معلوم ہوا، نہ اونٹ ہم نے زندگی کے اندر کبھی دیکھیں اور نہ ان کی کچھ عادات ہمیں معلوم ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آمنا وصدقنا، کہ اونٹ کی ایک جگہ اپنے لیے مقرر کر لیتا ہے۔ تو یہ بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ مسجد میں اپنے لیے جگہ مقرر کر لیتے ہیں، مسجد میں جگہ مقرر کرنا درست نہیں۔ آقا علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا کہ یہ اس ستون کے ساتھ میں بیٹھتا ہوتا ہوں، آپ آج کیوں بیٹھ گئے؟ بس جہاں پر مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، کسی کی جاگیر نہیں ہے، جہاں پر آئیں، جہاں پر آپ کو جگہ ملے بس وہی جگہ آپ کی، اس جگہ کے اوپر بیٹھ جائیں۔ کوئی وقت کا بادشاہ بھی آ گیا آپ کو اس جگہ سے نہیں اٹھا سکتا، کوئی بڑے سے بڑا شخص ہے، بڑے عہدے والا ہے، وہ مسجد کے اندر اپنے لیے جگہ مخصوص نہیں کر سکتا کہ میں بادشاہ ہوں، میں وزیر ہوں، میں مشیر ہوں، میں اس جگہ کے اوپر بیٹھوں گا، آپ اس جگہ کے اوپر بیٹھیں گے نہیں۔ جس جگہ آپ کو جگہ مل جائے وہاں پر بیٹھیں، نماز ادا کریں، الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ وعن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا علی انی احب لک ما احب لنفسی، اے علی میں اپنے لیے وہی پسند کرتا ہوں جو آپ کے لیے، میں آپ کے لیے وہی پسند کرتا ہوں جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں، واقرع لک ما اقرع لنفسی، اور میں اپنے لیے وہی ناپسند آپ کے لیے وہی ناپسند کرتا ہوں جو اپنے لیے ناپسند فرماتا ہوں۔ لا تقع بین السجدتین، نہیں سوری اس طرح نہیں ہونا چاہیے، لا تقع بین السجدتین، یہ امر کا لا تقع بین سجدتین کہ نماز میں اقعاء سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے منع فرمایا۔ اقعاء سمجھتے ہیں نا، یہ جو گھٹنے ہوتے ہیں نا، ان کو بندہ اس طرح کھڑا کر لے اور سرین کے بال بندہ بیٹھ جائے، اپنی جو سرین ہوتی ہے نا، ان سرین کے بال بندہ بیٹھ جائے، کولوں کے بال بندہ بیٹھ جائے، اور اس طرح کے اپنے پاؤں کو کیا کر لے، کھڑا کر لے۔ یہ اقعاء ہے، حدیث شریف ہدایہ شریف کے اندر اس کی یہی تفسیر ہے، اور یہی ہے۔ باقی بھی ٹھیک ہے، دیگر بھی علماء کے اقوال اس کے اندر موجود ہیں کہ اقعاء کس کو کہتے ہیں، لیکن ہدایہ شریف کے اندر اسی کو بیسٹ تفسیر قرار دیا گیا ہے کہ اقعاء یہی ہے، نماز کے اندر اس طرح نہیں کرنا چاہیے، اس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے منع فرمایا ہے۔ حضرت طلق ابن علی الحنفی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ينظر اللہ عز وجل الى صلاة عبد لا يقیم فیها صلبہ بین رکوعها وسجودها۔ حضرت طلق ابن علی الحنفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے کی نماز کے اوپر نظر نہیں فرماتا جو نماز میں رکوع اور سجدے کے درمیان پیٹھ سیدھی نہیں کرتا۔ رکوع کرتے ہیں تو رکوع میں تھوڑا سا اپنی پیٹھ کے اوپر کر کے پھر اسی طرح سجدے کے اندر چلے جاتے ہیں، یعنی اپنی پیٹھ سیدھی نہیں کرتے، کوما نہیں کرتے، اسی طرح جلسہ نہیں کرتے، یعنی سجدہ کرتے ہیں، سجدے کے اندر جاتے ہیں، تھوڑا سا بس اپنا وہ سار اوپر کیا پھر ڈاز نیچے۔ یہ گناہ ہوتی ہی نہیں ہے نماز۔ سادی سی بات آپ کو بتاؤں کہ دونوں سجدے آپ کے اوپر کیا ہیں، فرض ہیں، دونوں سجدے آپ کے اوپر کیا ہیں، فرض ہیں۔ اور رکوع کا حق بھی اس طرح ادا نہیں ہوتا کہ بندہ اس طرح کرے کہ تھوڑا سا نیچے ہو کو پھر اوپر ہو جائے۔ تو ان دونوں باتوں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی نماز کی طرف نگاہ نہیں فرماتے، یعنی اس بندے کی نماز کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا۔ لہذا آرام سے کوئی تیزی نہیں ہوتی۔ آپ نے کون سا وہ پہاڑ کھودنے ہوتے ہیں کہ اتنا مطلب یہ ہے کہ
جو کام بھی کریں بس پورے آداب کے ساتھ اچھے طریقے سے کریں۔ میری اپنی زندگی کی پتہ ہی کیا روٹین ہے، میں نے 2-3 کام مثال کے طور پر دن کے وقت کرنے ہیں نا، اب دوسرا کام بھی کرنا ہے، پہلا بھی کرنا ہے۔ اب کئی دفعہ میں آپ کو یہ بتاؤں نا کہ میں نے کچھ پڑھنا ہوتا ہے، فتویٰ لکھنا ہوتا ہے، کچھ بھی کرنا ہوتا ہے نا، تو میں اس طرح کرتا ہوں نا، صبح کے وقت اب جو قرآن پاک کی منزل دیکھنا ہوتی ہے یا کچھ اور بھی کام، مثال کے طور کے اوپر کسی کو خط کا جواب دینا ہے، یا مثال کے طور پر میں نے وہ نیٹ کے اوپر کچھ تھوڑی بہت تحقیق کرنی ہے، تو اب جو بعد والا کام ہوتا ہے نا، تو میں اس کے لیے تیزی کرتا ہوں کہ چلو یہ جلدی جلدی کر لیتا ہوں، چلو سبق آج میں نے نصف پارہ سنانا تھا، چلو یہ 2-4 لائنیں سنا کے اس طرح کرتا ہوں کہ خیر کوئی بات نہیں، کل پڑھ لوں گا، ابھی یہ کام ضروری ہے، یہ کرتا ہوں۔ تو پھر اس طرح مجھ سے وہ دوسرا کام بھی نہیں ہوتا، پھر سارا دن اسی طرح خراب ہی گزر جاتا ہے۔ تو جو کام بھی کریں پورے آداب کے ساتھ کریں۔ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ طبقات ابن سعد والی روایت میں کئی دفعہ تفصیل کے ساتھ سنا چکا ہوں کہ حضور علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی جو قبر تھی تو وہاں پر چھوٹا سا سوراخ تھا، تو صحابہ کو فرمایا اس کے اوپر مٹی ڈال دیں۔ فرمایا ہوتا کچھ بھی نہیں، اگر مٹی نہ بھی ڈالی جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی چاہت یہ ہے کہ میرے بندے جو کام کریں پورے مکمل طریقے سے کریں۔ تو یہ نماز آپ پڑھتے ہیں نا، جب دیکھیں نا آئے ہیں گھر سے، پھر آپ نے وضو بھی کیا ہے، کپڑے آپ نے صاف پہنے ہیں، تبدیل کیے ہیں، تو پھر 2 منٹ زیادہ لگے ہیں تو اس میں کیا حرج ہے؟ اس میں آپ کو تکلیف کیا ہے؟ دیکھیں نا، وہ اتنا تو کریں کم از کم کہ جو فرض ہے نا وہ تو آپ سے اتر جائے نا۔ اب وہ فرض بھی آپ کے ذمہ باقی رہ جائے اور الٹا گناہ لے کر آپ جائیں، کتنے خسارے اور کتنے ٹوٹے اور کتنے نقصان کی بات ہے۔ دیکھیں نا، ایک چلو نماز کے جو ثمرات ہیں، جو خشوع اور خضوع ہیں، وہ تو اسی سے حاصل ہوتے ہیں کہ انتہائی توجہ کے ساتھ، اور ان الصلاۃ تنہیٰ عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز برائی سے روکتی ہے، یعنی انسان کے اندر وہ احساس پیدا کر لے کہ جس وقت وہ برائی کی طرف ہاتھ اٹھائے تو وہ نماز یہ ہوتی ہے کہ جو انسان کے اندر احساس پیدا کرتی ہے کہ یہ برا ہے۔ تو چلو اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے، صفت احسان تک نہیں پہنچ سکتے کہ اللہ کو دیکھو یا اپنے دل کے اندر یہ احساس پیدا کر لو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، کم از کم اللہ کے بندو اتنا تو کرو کہ کم از کم اس نماز کے جو فرائض واجبات ہیں، جو سنت ہیں، ان کو تو اچھے طریقے سے، چلو مستحبات کو چھوڑ ہی دیں۔ حالانکہ مومن کی یہ شان ہے یہ نہیں کہ مومن مستحبات کے اوپر بھی ایسے عمل کرتا ہے جس طرح فرائض کے اوپر عمل کرتا ہے، لیکن پھر کتنے خسارے کی بات ہے کہ نماز ہو ہی نہیں، یعنی آپ نے رکوع جب نہیں کیا، جب آپ نے سجدہ نہیں کیا، تو یہ تو نماز کی حقیقت کے اندر داخل ہے نا، رکوع بھی اور سجدہ بھی نماز کی حیت کے اندر داخل ہے نا۔ تو شرائط میں سے کچھ رہ جائے تب بھی بات نہیں بنتی، حیت کے اندر جو چیزیں داخل ہوتی ہیں، یعنی جو نماز کی حقیقت کے اندر جو چیزیں داخل ہوتی ہیں، جن کو آپ شروط صلاۃ کہتے ہیں، یا جن کو آپ صفت صلاۃ کہتے ہیں، جن کو آپ فرائض صلاۃ کہتے ہیں، واجبات کہتے ہیں، ان کو آپ ادا نہیں کریں گے تو ظاہری سی بات ہے کہ الیہ تو بگڑ گیا نماز کا۔ جب الیہ بگڑ گیا تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اس کی طرف نظر نہیں کرے۔ لہذا پورے طریقے سے اچھے انداز کے اندر رکوع اور سجدہ کریں تاکہ آپ کی نماز کیا قبول ہو۔ وعن نافع ان ابن عمر کان یقول من وضع جبعتہ بالارض فلیضع کفیہ علی الذی وضع علیہ جبعتہ ثم اذا رفع فَلْيَرْفَعُمَا فَإِنَّ الْيَدَيْنِ تَسْجُدَانِ كَمَا يَسْجُدُ الْوَجْهِ۔ حضرت نافع سے روایت ہے کہ بے شک ابن عمر فرماتے تھے کہ جو اپنی پیشانی زمین پر رکھے تو اپنے ہاتھ بھی وہیں رکھے جہاں پر پیشانی رکھتا ہے، پھر جب سر اٹھائے تو اپنے ہاتھ بھی اٹھاؤ، کیونکہ جس طرح چہرہ سجدہ کرتا ہے ویسے ہاتھ بھی سجدہ کرتے ہیں۔ تمام اعضاء اللہ کو سجدہ کرنے والے ہیں، اور ہاتھوں کو تو ظاہری سی بات ہے یہ تو سجدے کی تعریف کے اندر داخل ہے کہ 7 اعضاء کو زمین کے اوپر رکھنے کا نام ہی سجدہ ہے۔ یہ میں آپ کو جس وقت باب السجود نے شروع کیا تھا، شروع کے اندر یہ باتیں میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ لہٰذا جس وقت آپ اس طرح کریں گے نا کہ نماز میں سجدہ آپ کرتے ہیں نا، تو جہاں پر آپ کا چہرہ ہوتا ہے نا اسی کی سیدھ کے اندر ہاتھ بھی ہونے چاہیے، یعنی اس طرح نہیں ہاتھ آپ پیچھے رکھ لیں یا ہاتھ چہرے سے بہت آگے لے کر چلے جائیں، اس طرح کریں گے تو مکروہ عمل کا ارتکاب کریں گے۔ ہاں، جہاں پر آپ کا چہرہ ہے نا بس اسی کی سیدھ میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اس قول کو سامنے رکھیں کہ بالکل یہ موطا امام مالک کے اندر موجود ہے، فرما بالکل اسی کی سیدھ کے اندر آپ اس طرح کریں کہ اپنے ہاتھ بھی رکھیں، جس طرح سجدہ چہرہ کرتا ہے اور اسی